اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے جس کو ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سنائیں گے۔ مقصود یہی ہے کہ آپ کو بات کامل طور پر سمجھ آنی چاہیے۔ راستے دو ہیں، ایک راستہ جو مخلوق سے خالق کی طرف دوسرا راستہ جو خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے یہ راستہ خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں، جگہ جگہ ڈکیتی ہے، اور ان ڈاکوؤں کا جو سردار ہے وہ شیطان اور ابلیس ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کر چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورۃ اعراف کے اندر یہ کلمات موجود ہیں کہ میں تمہارے راستے کے اندر بیٹھوں گا، تمہارے اوپر حملے کروں گا، دائیں طرف سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے بھی حملے کروں گا، اور بائیں طرف سے بھی حملے کروں گا، آگے پیچھے سب جہتوں سے وہ کہتا ہے کہ میں تم پر حملہ کروں گا۔ تو جب وہ راستہ خطرناک ہے اور کٹھن راستہ ہے تو ضرورت تھی ہمیں اس قافلے کی جس کے اندر محافظین ہوں، جس کے اندر سرکاری افسران ہوں، تاکہ وہ ڈاکو جو ہیں ہمیں لوٹنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ تو اب مخلوق سے خالق کی طرف جانے کا جو راستہ تھا اس کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے اس قافلے کے ذریعے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مخلوق سے خالق کی طرف آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے قافلے کے ساتھ آؤ اور ان کے راستے پر آؤ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام تو اللہ پاک نے ہر شخص پر کیا ہے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے منافقین ہیں، چاہے فاسق ہیں، انعام تو اللہ پاک نے سب پر کیے ہوئے ہیں جی۔ زندگی اللہ پاک نے ہر ایک کو دی ہوئی ہے، مال اللہ پاک نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے، حکومتیں مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں، اور اولاد مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید بناؤں گا کہ انعام تین طرح کا ہوتا ہے۔ انعام تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ انعام جو بغیر اسباب کے رب کی طرف سے ایجاد ہو جاتا ہے، جیسے زندگی ہے، بغیر کسی سبب کے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ بچپن کا رزق ہے، یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہدایت وغیرہ ہے، یہ بغیر اسباب کے رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے۔ اس طرح دوسرا نمبر کا وہ انعام ہے جو بظاہر تو کسی بندے کے ذریعے سے پہنچتا ہے، جیسے دنیاوی مال ہوتا ہے۔ تیسرا وہ انعام جو ہمیں ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے، جیسے بعض اعمال کے ذریعے رزق کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے، اور بعض اعمال کے ذریعے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو ایمان اور اعمال کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرتا ہے، جیسے مطیع فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ جو بغیر عمل کے کسی کے طفیل جنت لے لیتا ہے، جیسے مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کر لیتے ہیں، جیسے جنت کی حور و غلماں ہیں، یہ بغیر کسی سبب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی، وہ بھی بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کر لیں گے۔ گویا کہ نعمتیں اب دو طرح کی بن گئی ہیں، ایک دنیاوی نعمتیں ہیں، دوسری دینی نعمتیں ہیں۔ دنیاوی نعمتیں جیسے ہمارے اعضاء ہیں اور ان کے اندر جو طاقت اور قوتیں ہیں، اور دینی نعمتیں جیسے ایمان ہے اور ہدایت ہے۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے انعام کے بارے میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے، وہ انعام ہیں جو دینی انعامات ہیں، یعنی وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو دینی ہیں۔ یعنی بندہ جب مخلوق سے خالق کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے دینی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ چار گروہوں کا قافلہ ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں۔ یہ قافلہ ہے جو ان قافلوں کے ساتھ آتا رہے گا، ان پر شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، اس کا ایمان راستے میں نہیں لٹے گا، اس کے اعمال راستے میں نہیں لٹیں گے، ان کا ایمان کا بھی تحفظ ہوگا اور ان کے اعمال کا بھی تحفظ ہوگا۔ اگر نعمت سے ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار بھی شامل ہو جاتے، مشرکین بھی شامل ہو جاتے، منافقین بھی شامل ہو جاتے، فاسقین بھی آ جاتے، کیونکہ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی، مال، اولاد، حکومت وغیرہ عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہوتی ہیں، اور جو دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں وہ فانی ہوتی ہیں، اور جو دینی نعمتیں ہوتی ہیں وہ باقی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دینی نعمتیں مراد لی گئی ہیں کہ یعنی ان لوگوں کی صف میں چلو، ان لوگوں کے قافلے کے ساتھ چلو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس لیے ہم ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔